نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. عزیز طلباء، سیرت طیبہ علی صاحبها الف تحیۃ و سلام کے سلسلے میں ایک کتاب میرے سامنے ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے مطالعہ سیرت موجودہ حالات کے تناظر میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر کیا چیزیں اپنی زندگی میں جگہ دے سکتے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے ایک فارسی کا بڑا اچھا شعر بیان کیا ہے. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا زنور مصطفیٰ اورا بہا است، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. اتنا عجیب شعر ہے، بہترین شعر کسی فارسی کے شاعر نے کہا. انہوں نے بھی ان کا نام نہیں ذکر کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس جہان رنگ و بو میں، یعنی اس دنیا میں جہاں بھی آپ کی نظر پڑے اور جو بھی کچھ آپ کو دکھائی دے، تو ہر جگہ سے آرزو اور امید کی ایک کرن پھوٹ رہی ہے کہ ہر امید لگائے ہوئے ہیں. کس سے امید لگائے ہیں؟ تو فرماتے ہیں یا زنور مصطفیٰ اورا بہاست، یا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمک رہی ہے، یعنی کائنات میں جو بھی اچھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت ہے. آگے کا شعر اور اچھا ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا ابھی تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہے. یعنی کائنات کا ہر انسان کی ضرورت کا ہر مسئلہ یہ آپ کا حل ہوگا صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے. اس کے علاوہ کوئی آپ کے سامنے کائنات میں جب سے آدم علیہ السلام آئے تب سے آج تک کوئی دوسرا عملی نمونہ، پریکٹیکلی کوئی چیز آپ کے پاس، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو آپ کے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر انہوں نے چار چیز بیان کی. نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا پہلو کیا تھا؟ سب سے بڑا پہلو یہ تھا کہ آپ کو جس مشن کو دے کر بھیجا گیا، جس دعوت کو دے کر آپ کو بھیجا گیا اس دنیا میں، آپ نے اللہ پر اعتماد کر کر اپنی پوری توجہ کو یکسوئی کے ساتھ اپنے اس مشن کو مکمل طور پر اپنی انتہا تک پہنچانے کے لیے اپنی ساری صلاحیت خرچ کر دی. کہا یہ سب سے پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کہ آدمی جس کام میں لگے تو سب سے پہلے اس کی ہمت بلند ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر اس کو اس کام کے پیچھے پوری توجہ دے کر، پورا یکسو ہو کر، اس پر متوجہ ہو کر وہ اس کے پیچھے کام کرے گا. تو فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشکل سے مشکل ترین مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ خاتم النبیین تھے، مگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی پریشانیاں آئی. آپ یتیم پیدا ہو، ابھی تو اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے اپنے والد کا سایہ آپ کے سر سے کیا ہو گیا؟ اٹھ گیا. ابھی تو بچپن سے گزر رہے ہیں، آپ کی والدہ کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. ابھی تو جوانی کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا، اور آپ کے دادا بھی اس دنیا سے چل بسے. اب آپ اندازہ لگائیں، ایک عظیم انسان جس کو عظیم انسان بننا ہے، اس کے لیے کہاں سے مشکلات شروع ہو رہی ہے؟ ماں کے پیٹ سے شروع ہو رہی ہے. مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا امید نہیں ہوئے. آپ نے نہیں کہا میرے پیچھے کون دیکھنے والا ہے، مجھے کون کہ نہیں. آپ نے اپنی پوری توجہ کو اپنے دعوت کے مشن پر ایسا صرف کیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یکسوئی کے ساتھ اپنے مشن پر کام کرنے والا انسانی تاریخ میں کوئی نہیں ملتا ہے. کہا اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ جس کے ارادے بلند ہو اور جو اپنی زندگی کا عظیم مقصد متعین کر لے اور یکسوئی کے ساتھ اس اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ ضرور بھی ضرور منزل تک پہنچ جاتا ہے. اور جس کے ارادے بلند نہ ہو اور یکسوئی کے ساتھ اپنے مشن پر نہیں لگتا ہے، وہ نہ دنیا میں اپنے مقصد کو پا سکتا ہے اور نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو آپ نے اپنی پوری کوشش کو اس کے پیچھے. یہ پہلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا سبق کیا ہے؟ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا سبق آپ کے اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کی انسانیت کے ساتھ خیر خواہی. آپ کو نبوت ملنے سے پہلے کیا کہا گیا؟ الصادق الامین، کہ آپ سچے اور امانت دار ہیں. کہا آپ صادق اور امین تھے اور ساتھ ساتھ میں آپ کے دل میں انسانیت کے ساتھ خیر خواہی تھی کہ ہر انسان کو مجھ سے نفع کیسے پہنچ جائے. اسی لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے رسول آئے اور کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، اس لیے کہ پہلی مرتبہ جبریل سے ملاقات ہوئی تھی. اللہ کے رسول گھبرا گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کبھی تاری تھی، اور کہنے لگے کہ خدیجہ ایک بہت بڑا ناموس آیا میرے پاس اور اس نے آ کر مجھے پڑھایا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے ایسا لگ رہا ہے. اس لیے کہ وہی کوئی آسان چیز نہیں تھی، بہت بوجھل چیز تھی، انتہائی ثقیل بوجھ تھا اللہ کے رسول پر. تو قربان جائیے حضرت خدیجہ الکبریٰ پر کیا کہتی ہے؟ لن یضیعک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کہا کیوں؟ کہا آپ تو وہ آدمی ہے تقری ضعیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، تعین علی نوائب الحق، جو بھی حق پر ہو آپ اس کو حق دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں. ایسا آدمی جو انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہو، کیا اللہ اس کو ضائع کرے گا؟ کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت یہ تھی کہ آپ حسن اخلاق کے مالک تھے اور آپ کے دل میں خیر خواہی تھی. تو کہا وہی انسان اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے جس کے اخلاق صادق الامین جیسے ہو اور جس کے دل میں انسانیت کا درد ہو. تیسرا وصف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں حسن تدبیر. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ یہ کتنا تھا؟ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی جو مسافت تھی وہ کتنی تھی؟ 21 مربع کلومیٹر. 21 مربع کلومیٹر، جس میں مدینہ اور مدینہ کے اطراف کی چھوٹی چھوٹی بستیاں آ جاتی تھی. اس مدینہ سے آپ نے اپنا کام شروع کیا، مگر آپ نے ہر موقع پر فراست کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ، حسن تدبیر کے ساتھ ایسا کام کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو تعجب ہوتا ہے. اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کتنے خطے تک اسلام کو پہنچا دیا تھا؟ 35 لاکھ مربع میٹر تک، کلومیٹر تک کیا آپ نے اسلام کو پہنچا دیا. کہاں تک کہ 35 لاکھ مربع کلومیٹر تک آپ نے اسلام کو پہنچایا. کہا یہ اللہ کے رسول کی حسن تدبیر تھی، بہت سوچ سمجھ کر ہر کام کو آپ انجام دیتے تھے اور بہت حسن تدبیر کے ساتھ کام کرتے تھے. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے، ہر انقلاب کے پیچھے لاکھوں انسان مارے گئے، کروڑوں انسان مارے گئے. آج جمہوریت ہے، جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے انگریزوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو مارا، سوشلزم والوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو مارا. کہا دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، مگر ایک انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا انقلاب ہے جس انقلاب کے اندر میں خون خرابہ نہیں ہوا. دنیا کا سب سے عظیم انقلاب جس کے اثرات آج 1447 سال کے بعد بھی نظر آ رہے ہیں، مگر اس انقلاب میں کتنی جنگیں لڑی گئی؟ کہا 86 جنگیں لڑی گئی اور ان 86 جنگوں کے اندر میں 1013 نفوس کی جان گئی، مسلمانوں اور غیر مسلم دونوں کے ملا کر 1013 نفوس کی جان گئی. اور اس میں
6,500 کے اوپر کچھ لوگ قیدی بنائے گئے، جس میں سے 97% قیدیوں کو حضور نے اسی وقت رہا کر دیا۔ 6,300 سے اوپر قیدیوں کو حضور نے اسی وقت رہا کر دیا۔ کہا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لے کر آئے وہ سراپا رحمت تھا، اس میں حسن تدبیر ہر جگہ پر نظر آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر میں حسن تدبیر، کس موقع پر کیا کرنا، کیسے کرنا، کیا بولنا، کیسے بولنا، انسان سوچ سمجھ کر اس چیز کو انجام دے۔ اور آخری چیز بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چوتھا سبق ہے الصبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا۔ کہا صبر ناکامی نہیں ہے، صبر کامیابی ہے۔ جو آدمی صبر کرتا ہے اگرچہ اس کے اثرات دیر سے آتے ہیں مگر دیر پا رہتے ہیں اور دور تک رہتے ہیں، اور جو آدمی بے صبرہ ہوتا ہے اس آدمی کو دنیا میں بھی ناکامی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے عصر حاضر میں ہم کو 4 سبق سیکھنے۔ کتنے سبق سیکھنے ہیں؟ 4 سبق۔ ایک تو یہ، اپنے ویژن، اپنے مشن اور اپنے جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اس کے لیے پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ آدمی اس پر کام کرے۔ دوسرے نمبر پر اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو بہترین بنائے۔ تیسرے نمبر پر حسن تدبیر کے ساتھ کام لے، اور چوتھے نمبر پر صبر و تحمل سے کام لے۔ فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا راز ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اس کو ہمیں بھی اپنی زندگی میں جگہ دینا۔ کیا ہم طالب علم بن کر آئے؟ کیا ہم پوری توجہ کے ساتھ اپنے علم کے پیچھے محنت کر رہے ہیں یا نہیں؟ دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں کہ ہم مدرسے میں طالب علم بن کر آئے تو کیا ہمارے اخلاق، ہمارا کردار یہ اچھا ہے یا نہیں، یا ہم وہی بد اخلاقی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ تیسرے نمبر پر کہ ہم حسن تدبیر سے کام لے رہے ہیں یا نہیں، کہ ہر کام کو کب کیسا مطالعہ کرنا، سبق کیسے یاد کرنا، کتنا سونا، کیسے عبادت کرنا، کیسے ذکر کرنا، ہر چیز کو ہم اچھے انداز میں انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ اور چوتھی چیز کہ ہم طلب علم کے لیے اپنے آپ کو صبر کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ 4 چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم مکمل کیا کر رہے ہیں؟ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے کہ انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کریں گے بھائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب